بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو چیزوں کا گروی رکھنا کیسا ہے اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ دوستو، آج کل بہت سارے لوگ اپنی چیزوں کو گروی رکھتے ہیں۔ کوئی دکان گروی رکھتا ہے، کوئی مکان گروی رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنی گاڑی گروی رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے کھیتوں کو بھی گروی رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے 1,00,000 روپے دے دو، اور آپ کو اس آدمی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بھئی ایک کام کر، اپنی کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ لے۔ آپ کا اس کی چیز کو گروی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بھائی تو میرے پیسوں کو جتنے دن کو تو نے کہہ رکھا ہے اتنے دن میں تجھ سے تقاضا کروں گا، اگر میں یہ دیکھوں گا کہ تو پیسہ نہیں دے پا رہا تو میں تیری اس گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچ دوں گا، اور میں نے جو تجھے قرض دیا ہے اس کو اس میں سے وصول کر لوں گا۔ تو گروی آپ کا اس کی چیز کو اپنے پاس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی چیز کو قرضہ نہ دینے کی صورت میں بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیں گے۔ اب اس کے اندر یہ بات بھی سمجھیں کہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے، یعنی کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز گروی رکھی تو اس کی وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، اور یہ بھی سمجھیں کہ کسی کی چیز جو آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنا یہ سود بیاج میں آتا ہے۔ آپ نے 1,00,000 کا اسے قرضہ دیا، اس نے بدلے میں آپ کو کوئی چیز دے دی، آپ اس کی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں، فون کو استعمال کر رہے ہیں، قرضہ جوں کا تو رہے گا، تو آپ کا اس کے فون کو یا گاڑی کو استعمال کرنا یہ سود اور بیاج ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یعنی آپ پوری اس کی چیز کو استعمال کر لیں، ایک بیاج کی صورت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے اسے 1 یا 2,00,000 روپے دیے اور بدلے میں اس نے اپنی دکان یا گھر آپ کے پاس گروی رکھ دیا، اور آپ اس سے کہیں کہ بھئی ایک کام کر لے، تو ان چیزوں کو مجھے کرائے پہ دے دے۔ اب اس آدمی نے آپ سے 2,00,000 روپے لے رکھے ہیں، اور وہ آدمی شرم میں آپ سے یہ کہے کہ بھئی دیکھو میری دکان 5,000 روپے کی جا رہی ہے، اور چونکہ میں نے تمہارا قرضہ لے رکھا ہے تو آپ کے لیے یہ 3,000 کی ہے، یا 2,000 کی ہے، یا 1,000 کی ہے۔ تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ اس کو 2,000 یا 3,000 روپے کم کرایہ دے رہے ہیں، تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ وہ آپ یا تو 2,000 سود بیاج کھا رہے ہیں یا 3,000 سود بیاج کھا رہے ہیں۔ بھئی اصل قیمت دکان کی یا مکان کی 5,000 تھی، اور آپ کا اس کے قرضے دینے کے بعد اس نے آپ کے لیے یہ کہا کہ آپ اسی دکان کو 3,000 کی لیں، تو اب جو 2,000 روپے کم ہو رہے ہیں تو آپ وہ 2,000 روپے اس کے بدلے کے بیاج کے اور سود کے کھا رہے ہیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے، پورا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ پورا سود بیاج کھانے والے ہوں گے، اور اگر کم کھائیں گے تو جتنی مقدار کم ہوگی اسی مقدار سے آپ سود بیاج کھانے والے ہوں گے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے پاس امانت یا ضمانت کے طور پر ہمارے پاس رکھے، گروی رکھے، تو ہمارے لیے اس چیز میں سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر اٹھائیں گے تو سود بیاج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔